मरीज पर गुज़श्ता 20 मिनट से झुका हुआ डॉक्टर सीधा होकर मुड़ा। चंद सानिये तवक्कुफ के बाद आशिक हुसैन के कंधे पर हाथ रखते हुए मग़मूम लहजे में कहा, बुजुर्गों, हमने अपनी सी पूरी कोशिश की। ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। किसी भी वक्त कोई भी मौजज़ा रूनुमा हो सकता है, मगर मर्ज़ इतना पुराना था और सलोत्रियों ने मर्ज़ को इतना बिगाड़ा था कि मरीज़ के बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है। बामुश्किल 13 घंटे जी सकेगा। आशिक हुसैन ने नीली आंखों से, जो बकसरत रोने से लाल हुई थी, डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, क्या मेरा जवान जहान बेटे के बचने का कोई इम्कान नहीं है? डॉक्टर ने तासुफ के साथ कहा, मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद ही हम आपके बेटे को बचा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर हमें इजाज़त दीजिए कि हम घर की राह लें। आशिक हुसैन ने डॉक्टर को मुखातिब करते हुए कहा। डॉक्टर इस तकाज़े पर शशदर रह गया। हैरत से कहा, बुजुर्गों, आपके बेटे पर जान की तारी है, वो जान देने के कर्ब में मुब्तला है। यहाँ हम उससे ऐसी अद्वियात ड्रिप में डालकर दे रहे हैं कि जिससे मौत का अमल कम तकलीफ दे हो, दर्द का एहसास कम हो और रूह कदरे कम तकलीफ से निकल जाती है, और आप नीम मुर्दा बेटे को घर ले जाने की बात कर रहे हैं। आशिक हुसैन ने अफसरदगी के साथ कहा, डॉक्टर साहब, आप मौत की तकलीफ़ की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ज़िंदगी के दर्द से वाकिफ़ नहीं हैं। कभी तो गरीब रहकर ज़िंदा रहने का तजर्बा कर लीजिए, कभी तो गरीब की तरह मर के देख लीजिए। आपको क्या मालूम, गरीब की ज़िंदगी और गरीब की मौत किसी महशर से कम नहीं होती। हमें अस्पताल से जाने की इजाज़त दीजिए, सरकार पर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। डॉक्टर ने गुस्से होकर कहा, यही तो तुम लोगों की जाहिलियत है। पहले जवान बेटे को खुद साख्ता डॉक्टरों, हकीमों और पीरों फ़कीरों से इलाज करवाते हुए मौत के मुंह में धकेला करते हैं। एक सादा आम सी बीमारी को इतना पेचीदा कर दिया और बेचारा इस दुनिया से रुखसत हो रहा है, अब उसे चैन से मरने भी नहीं दे रहे। क्या ये आपका फर्जंद है या दुश्मन? आशिक हुसैन ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, अगर ये चैन से मर गया तो दुनिया वाले मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। मेरे बेटे की दर्दनाक मौत में मेरी आबरूमंदाना जिंदगी छुपी हुई है। हमारे गांव तक बस का किराया 120 रुपए है और एम्बुलेंस वाले 6000 मांगते हैं। बस वाले मैयत की टिकट नहीं काटते और ना ही मुर्दे को सीट देते हैं। अलबत्ता रास्ते में अगर सवारी मर जाए तो लाश को उतारने का नहीं कहते। आपने 13 घंटे मजीद जिंदा रहने का कहा है और ये तजहीज़ व तकफीन के लिए मुनासिब वक्त है। एम्बुलेंस का किराया आखिरी रसूमात पर खर्च कर लूँगा और बस में इंशाअल्लाह इसे मौत भी जल्द आ जाएगी। जानकी के अजाब का दौरानिया भी कम हो जाएगा। डॉक्टर ये सब सुनकर सुन्न हो गया, बिना कुछ कहे चल पड़ा। आशिक हुसैन बेटे को टिकटकी बांधे उस वक्त तक देखता रहा जब तक आंखों में उमड़े हुए आंसुओं ने उसका चेहरा ढांप न लिया था। इतने में नर्स ने आकर आशिक हुसैन को डिस्चार्ज स्लिप थमाते हुए कहा, बाबा जी, आप मरीज को ले जा सकते हैं। आशिक हुसैन बोझल दिल और शिकस्त खुर्दा कदमों के साथ गांव की तरफ चल पड़ा। बस में दौरान सफर अब भी वो गांव से कोसों दूर था। वो तजहीज़ व तकफीन के पूरे इंतजामात को जहन में तरतीब दे रहा था। आज जुमा मुबारक का दिन था। सुबह के 10 बज रहे थे। उसे उम्मीद थी कि गांव पहुंचते पहुंचते उसके बेटे ने जान दे देनी है। गांव वाले आनन फानन कब्र खोद कर तैयार कर लेंगे। कफन, नरके गुलाब, सखात का साबन, मौलवी साहब की जाय नमाज और दीगर तमाम लवाजमात गांव के बाजार में सलाम दुकानदार के पास दस्तयाब होते हैं। उसने उंगलियों पर मोटा मोटा हिसाब लगाते हुए तखमीना 4500 का निकाला। उसके अलावा कुल तक और बाद में भी फातिहा पढ़ने के लिए आने वाले मेहमानों और दूर पास के रिश्तेदारों के लिए आटे, दूध, पत्ती, चाय और घी, शक्कर का खर्चा उसके हिसाब से कोई 2500 बन रहा था और तकरीबन इतनी ही रकम उसके पास बची हुई थी जो उसने बेटे के इलाज
معالجے کے لیے گھر کا آخری اثاثہ بیل بیچتے ہوئے کھڑی کی تھی۔ انسانوں سے جانور اچھے ہوتے ہیں، ضرورت کے وقت تو کام آتے ہیں، اس نے لمبی سانس لیتے ہوئے سوچا، ورنہ انسان تو مشکل میں منہ موڑ لیتے ہیں اور خواہ مخواہ کے لیے اشرف المخلوقات بنے پھرتے ہیں، ورنہ کہاں جانور اور کہاں انسان۔ جوں گاؤں قریب آتا جا رہا تھا تو اس کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ اس نے جنازے کا وقت ظہر کی نماز ادا ہوتے ہی طے کر لیا تھا اور مغرب تک ساری رسومات ادا ہو چکی ہوں گی۔ مغرب پڑھنے کے بعد مسجد میں گاؤں والوں اور مہمانوں کو جو کھانا اس نے دینا تھا اس کا انتظام اس سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ کسی سے ادھار لینا تو ناک کٹنے والی بات ہوتی ہے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام تھا، شرم کی بات تھی۔ زندگی بھر گاؤں والے تانے دیتے کہ بیٹے کو ادھارے کا کفن پہنایا تھا، مسکینوں کی طرح زمین میں گاڑا تھا، بغیر رسومات ادا کیے جانے کے دفنانا تھوڑی ہوتا ہے، گاڑنا ہی تو ہوتا ہے۔ اس نے شکر ادا کیا، اس نے مردہ بیٹے کو گاؤں لانے کی بجائے جاں بلب بیٹے کو لانے کا فیصلہ کیا، ورنہ گاؤں میں شلوار بھی اترتی اور بیٹے کی بخشش بھی نہ ہوتی۔ گلابو کمہار کے ساتھ یہی تو ہوا تھا۔ بیوی کی موت پر جنازے کے بعد نہ مولویوں میں سخات بانٹ سکا اور نہ ہی امام مسجد کو جائے نماز خرید کر دے سکا اور نہ ہی تدفین کے بعد لوگوں کو کھانا کھلا سکا۔ مولوی صاحب تو صاف بات کرنے کے عادی تھے، انہوں نے تو برملا کہا تھا کہ گلابو کمہار کی بیوی کی بخشش نہیں ہوگی، اور اگر پھر بھی کوئی نیکی کام آ گئی اور بخشش ہو بھی گئی تو عذاب قبر تو تا قیامت پکا ہے۔ یہ بیچارہ گلابو کمہار، بیوی بھی جہنمی، اور وہ بھی آج تک کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہا۔ عاشق حسین کو جھرجھری سی آ گئی اور ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو داد دی کہ بیٹے کو جھانکنے کی حالت میں ہسپتال سے نکالا، ورنہ اگر یہی پیسے ایمبولینس پر خرچ ہوتے تو اس کا انجام بھی گلابو کمہار جیسا ہوتا اور بیٹا عذاب قبر سہتا۔ اچانک عاشق حسین کو زبردست جھٹکا لگا۔ ڈرائیور نے اتنے زور سے بریک دبائی تھی کہ سڑک پر ٹائروں کے نشان پڑ گئے اور پہیوں کے گھسنے کی کریا آواز بھی دور تک سنائی دی، مگر ڈرائیور پھر بھی ان 3 کتوں کو نہیں بچا سکا تھا جو کسی کتیا کا تعاقب کرتے ہوئے کتیا سمیت چلتی بس کی زد میں آ گئے تھے۔ جنس کی شدت ہمیشہ حواس چھینتی ہے، محبت اور عقل اس لیے تو ایک دوسرے کی ضد ہے، آگ اور پانی ہے، چوہے بلی کا کھیل ہے۔ محبت میں جنسی ناآسودگی پاگل پن طاری کرتی ہے، دیوانہ بناتی ہے۔ محبت میں خود سپردگی تتلیوں کی گود میں سونا ہے، رنگ و نور میں نہانا ہے۔ محبت میں جسمانی ملاپ بارش کی معصوم ادا ہے، کلی کا چٹکنا ہے، بن جسمانی لمس کے محبت ذہنی مرض ہے، آسیب ہے۔ بریک لگنے کی شدت سے سواریاں ایک دوسرے پر لڑکتی گئی تھی۔ میں بس میں یکدم سی افراتفری مچ گئی، سواریوں کے شور و غوغا نے آسمان سر پر اٹھا دیا ہے۔ 3 کتے، ایک کتیا اور عاشق حسین کا بیٹا ایک ساتھ مر گئے۔ ادھر 3 کتے اور ایک کتیا بس کے نیچے آ کر کوچ کر گئے، ادھر عاشق حسین کے بیٹے کی روح اوپر پرواز کر گئی۔ عاشق حسین نے انا للہ انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے رب کا شکر بھی ادا کیا کہ 3 کتوں اور ایک کتیا کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے کی جان بھی نکال لی۔ اس نے دل ہی دل میں اسرائیل کو بھی بڑی داد دی، کس چابک دستی سے لوگوں کی مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ اگر اسرائیل نہ ہوتا تو خدا جانے لوگ کیسے جیتے۔ بیٹے اور کتے کے مرنے کا وقت اور مقام جیسے اس کے ذہن میں نقش کر گیا ہو۔ کنڈکٹر نے جلدی جلدی مرے ہوئے کتوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے سڑک کے کنارے ڈال دیا اور بس روانہ ہوئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد بس عاشق حسین کے گاؤں کے سٹاپ پر رکی۔ سٹاپ کے قریبی گھر سے چارپائی منگوا کر عاشق حسین نے گاؤں والوں کی مدد سے بیٹے کی لاش چارپائی پر رکھی اور گھر کی راہ لی۔ بس اس گاؤں کے واحد سواریوں کو اتارنے کے بعد دھواں اگلتے ہوئے آؤں آؤں کی آوازیں نکالتے اگلی منزل کی طرف رینگنے لگی۔ عاشق حسین نے گاؤں والوں اور رشتہ داروں کے حوالے تجدید و تکفین کے انتظامات کرتے ہوئے چھوٹے بھائی کو ساری نقد رقم بھی ہاتھ میں تھما دی۔ خواتین کے بین اور گاؤں والوں کی باآواز بلند انتظامات بارے باتوں کے دوران عاشق حسین ایک بڑی بوری میں 1 عدد کلہاڑی، تیز دھار والی چھری اور کام والے میلے اور بوسیدہ کپڑے رکھ کر خاموشی کے ساتھ نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جائے حادثہ پر موجود تھا۔ سڑک پر ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ وہ جلدی جلدی چاروں مرے ہوئے کتوں کو ٹانگوں سے کھینچتے ہوئے سڑک کنارے گہنے کے کھیتوں میں اندر لے گیا۔ بجلی کسی سرعت کے ساتھ اس نے چاروں کتوں کو کاٹ کر بوری میں ڈالا
اور کپڑوں کے اوپر پہنے ہوئے میلے اور خون آلود ملبوس کو اتار کر ماچس کی تیلی سلگا دی۔ گھر داخل ہو کر اس نے بڑی بیٹی کو گوشت حوالے کر کے میت کا کھانا تیار کرنے کے بارے میں اچھی طرح سمجھایا اور باہر نکل کر فاتحہ کے لیے آنے والوں میں گھل مل گیا۔ تدفین بھی شان سے ہوئی، 4 پیٹی صابن بانٹا گیا اور آئے ہوئے تمام مولویوں میں جائے نماز، سفید ٹوپیاں اور تسبیح بھی تقسیم کی گئی۔ مغرب کے بعد سارے گاؤں کو مسجد میں ہی چھوٹا گوشت کھلایا گیا۔ گرم گرم تندور کی روٹیوں کے ساتھ سب نے پیٹ بھر کر کھایا، خوب واہ واہ ہوئی، سب نے لذت کی تعریف کی۔ عاشق حسین مطمئن تھا کہ انشاءاللہ میت کا ایسا کھانا گاؤں میں کسی کے باپ نے بھی اب تک نہیں دیا ہوگا اور نہ ہی آئندہ 100 سالوں میں کھلایا جا سکے گا۔ عاشق حسین نے ایک بھرا ہوا خوانچہ مولویوں صاحب کے گھر بھی بھجوایا، خوب دعائیں ہوئیں اور مرحوم کو شہید کا درجہ بھی عطا ہوا۔ اگلی صبح فجر پڑھ کر بھری مسجد میں مولوی صاحب نے عاشق حسین کو مخاطب کیا، بھائی عاشق حسین، رات کو تو بڑی عجیب بات ہوئی، میں نے اور مولانی جی نے اکٹھے ایک ہی خواب دیکھے کہ تیرا برخوردار جنت کے باغوں میں چہل قدمی کر رہا ہے، خوش و خرم ہے، میں نے تو بس صرف یہی دیکھا، مگر مولانی جی کہہ رہی تھی کہ اسے شہید نے کہا کہ ابا کی حویلی بھی وہ جنت میں دیکھ چکا ہے جس کی سفید موتیوں کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے۔ تمام جماعت اشش کر اٹھی۔ عاشق حسین زیر لب مسکرایا، اسے پہلی مرتبہ نجس کتے کی پارسائی کے زور کا علم ہوا تھا۔ واقعی جنت کا ہر راستہ پیٹ سے گزرتا ہے اور جہنم بھوک کی پیداوار ہے۔ عاشق حسین نے دل ہی دل میں ان 4 کتوں کا شکریہ ادا کیا کہ نجس ہونے کے باوجود ان کی انا اور دین کو قائم رکھا، اس کے بیٹے اور اسے جنت تک لے جانے کا سبب بنے۔ پہلی مرتبہ اس کے دل سے کتوں کے لیے دعا نکلی، اگر ان کتوں نے آج اس کی پردہ پوشی نہ کی ہوتی تو انسان تو اسے برہنہ کر چکے تھے۔